قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: حديث في الإكثار من قراءتها في سائر الأحوال. قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن إسحاق المصيبي قال حدثنا يزيد بن هارون عن العلاء بن محمد الثقفي قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك وطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم نرها طلعت فيما مضى بمثله. فأتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جبريل، ما لي أرى الشمس طلعت اليوم بضياء وشعاع ونور لم أرها طلعت بمثله فيما مضى. قال: إن ذلك معاوية بن معاوية الليثي مات بالمدينة اليوم وبعث الله إليه 70,000 ملك يصلون عليه. قال: وفيما ذلك؟ قال: كان يكثر قراءة قل هو الله أحد بالليل وفي النهار وفي ممشاه وقيامه وقعوده. فهل لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقبض الأرض وتصلي عليه؟ قال: نعم. فصلى عليه. وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة من طريق يزيد بن هارون عن العلاء بن محمد وهو متهم بالبذل والله أعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الاخلاص کے فضائل میں احادیث مبارک اور آثار روایات سب ذکر فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ سورت مبارک بڑی عظیم الشان سورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم پہ مشتمل ہے، اور سورت کا تعلق جو ہے وہ خالصتاً مسئلہ توحید سے ہے، تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو خصوصی طور پر زیادہ ترجیح دیتے ہوئے تمام حدیثیں جمع کرنے کی کوشش فرمائی ہے کہ بھئی سورۃ الاخلاص کی فضیلت کیا ہے، ایک دفعہ پڑھنے کے کیا فضائل ہیں، 3 دفعہ پڑھنے کے کیا فضائل ہیں، اس سے زیادہ پڑھنے کے کیا فضائل ہیں۔ جگہ دے دیں، سفید داڑھی والا آدمی ہو تو اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ ان اللہ یستحیی ان ذی شیبۃ المسلم، جب سفید داڑھی والا آدمی ہو تو اس سے اللہ کی رحمت ہے۔ تھوڑا تھوڑا ادھر ہو جائے، وہ جگہ بن جائے گی، تھوڑا تھوڑا مل کے تھوڑا سا بیٹھ جائیں، جگہ انشاءاللہ بن جائے، تاکہ کوئی آدمی سبق سے معروم اللہ نہ فرمائے، نہ مجھے بھی، نہ تمہیں، نہ کسی اور۔ تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ایک اور روایت نقل فرماتے ہیں جو اس فضیلت میں ہے کہ پہلے تو تھا نا کہ 3 دفعہ کوئی پڑھے یا 10 دفعہ کوئی پڑھے یا 100 دفعہ کوئی پڑھے یا 200 دفعہ کوئی پڑھے۔ اب یہ ہے کہ جو آدمی کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے، مقصد یہ ہے کوئی حد و حساب نہیں، بلکہ دن ہے، رات ہے، چل رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کاروبار میں ہے، کام میں ہے، ہر وقت سورۃ الاخلاص جو ہے وہ تلاوت کرتا رہے، تو اس کے بارے میں کیا فضیلت ہے۔ تو اس حدیث مبارک میں ویسے ایک راوی جو ہے وہ بڑا مشہور ہے روایات بنانے میں، یعنی جھوٹی روایات نقل کرنے میں، اس لیے اس روایت کے بارے میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی واللہ اعلم کہہ کے چھوڑ دیا کہ بھی حقیقت حال جو ہے وہ اللہ جانتے ہیں، لیکن بعض علماء نے دوسرے طریقوں سے بھی اس کو نقل کیا ہے، اس کے علاوہ بھی تفسیر مظہری والے نے اس روایات کو نقل کیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے غزوہ تبوک کے موقع پر۔ غزوہ تبوک جو ہے بڑا معروف غزوہ ہے اور جس کا ذکر ماشاءاللہ قرآن مقدس کے اندر بھی موجود ہے۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پر کہتے ہیں کہ ہم حضور پاک کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دن جو ہے جب روشن ہوا تو سورج میں ایک ایسا نور تھا اور ایسی روشنی تھی اور اس کی شعاؤں میں اتنی
یعنی تیزی تھی چمک میں کہ لم نہ رہا مثلھا قط، اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا. یعنی سورج تو الحمدللہ روزانہ طلوع ہوتا ہے، لیکن اس دن اس کی روشنی میں کچھ خاص اضافہ تھا، اور وہ اضافہ بھی ایسے تھا کہ سب کو نظر بھی آ رہا. یعنی اگر کوئی ایک آدھا آدمی دیکھتا تو علیحدہ بات، اور سب آدمی محسوس کرنے لگے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس فرما لیا کہ بھئی آج سورج بہت زیادہ روشن ہے، اور اس کے اندر، اس کی نور کے اندر زیادہ حدت اور تیزی ہے. تو جبریل علیہ السلام جب تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام کیا تو آپ نے فرمایا جبرائیل کیا وجہ ہے کہ آج ہمیں سورج کے اندر نور اور ضیاء اور شعاع جو ہے وہ زیادہ معلوم ہوتا ہے. تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ ابن معاویہ یعنی اللیثی یہ اور آدمی ہے، حضرت امیر معاویہ مراد نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں معاویہ ابن ابی سفیان، اور یہ جو ہیں یہ معاویہ ابن معاویہ اللیثی ہیں، یہ بنو لیث سے تعلق رکھتے ہیں. اور حضرت معاویہ اور ابی سفیان کا تعلق جو ہے وہ قریش سے ہے، اس لیے یہ اور آدمی ہے، نام کا تشابہ ہے کہ معاویہ ابن معاویہ اللیثی جو ہیں آج مدینہ منورہ میں فوت ہو گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اترے ہیں ان کے جنازے میں. تو ان کی وجہ سے آج نور میں اضافہ ہے، کیونکہ فرشتے بھی تو نوری مخلوق ہیں نا اللہ کی. تو جب شمس کا بھی نور ہو جائے اور فرشتوں کا بھی نور ہو جائے تو لازمی بات ہے کہ روشنی میں تو اضافہ ہوگا. اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حضور اگر آپ بھی چاہتے ہو اور آپ کی بھی تمنا ہو تو ہم زمین کو آپ پر مختصر کر دیں، یعنی آسان کر دیں، تاکہ آپ بھی اس کے جنازے میں شریک ہو جائیں یا اس کا جنازہ سامنے آ جائے تو آپ بھی جنازہ پڑھ لیں اس پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے میں بھی پڑھ لوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا نے بھی اس کے لیے جنازہ جو ہے پڑھا، صلی علیہ آپ نے جنازہ پڑھا. اب مفسر فرماتا ہے کہ ایک روایت تو ابو یعلا نے نقل کی ہے، اور اسی طرح حافظ ابو بکر البیہقی نے کتاب دلائل النبوہ میں ذکر کیا ہے، اس میں بھی یزید ابن ہارون ہے، اور یزید ابن ہارون نے روایت نقل کی ہے علاء ابن محمد سے، اور علاء ابن محمد جو ہے وہ متہم بالوضع، اس کو تہمت دی گئی ہے کہ وہ جھوٹی حدیثیں گھڑا کرتا تھا. اس لیے مفسر نے فرمایا کہ اللہ اعلم، اس واقعے کی حقیقت کا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی. لیکن محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ ایسے واقعات میں دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے مطابق کوئی واقعہ اور صحیح حدیث میں ملتا ہے. تو ایک صحیح حدیث مبارک میں واقعہ ملتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا اور جنازے کے ساتھ حضور قبرستان تک بھی تشریف لے گئے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد کی ناش جو ہے، حالانکہ بڑے بھاری آدمی تھے، لیکن جب ہم نے کندھے پہ جنازہ اٹھایا تو وزن معلوم نہیں ہوتا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ کوئی وزن ہی نہیں. حضور نے فرمایا کہ اللہ کے آسمانوں سے ہزاروں فرشتے اترے ہیں میرے صحابی کے جنازہ پڑھنے کے، اور وہ حدیث مبارک صحیح ہے. تو اس میں یعنی ایک بات تو ہمیں ایک حدیث سے مل گئی کہ اللہ کے فرشتے بھی جنازے کے لیے اترتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی اپنے اللہ کے صالح بندوں کے جنازوں میں شریک ہو جاتے ہیں. اس لیے حدیث مبارک میں یہ بات ہمیں ملی. اسی طرح دوسری حدیث مبارک ملی جس حدیث میں یہ تائید ہوتی ہے کہ جب بادشاہ حبشہ بادشاہ نجاشی جب ان کی وفات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اطلاع دی گئی اور خبر دی گئی کہ نجاشی بادشاہ جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ میں اعلان کیا، فرمایا مات الیوم اخوکم النجاشی، آج تمہارا وہ بادشاہ بھائی جو ہے جس نے مسلمانوں کی مدد کی تھی
اور جو اسلام بھی لے آیا وہ فوت ہو گیا ہے، تو لہذا اکٹھے ہو کے ہم اس پہ جنازہ پڑھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا۔ تو اس روایت کے اندر بھی یہ آتا ہے کہ اس جنازے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا۔ تو لہذا یہ دو باتیں جو ہیں احادیث کی اس حدیث مبارک کے اجزاء سے ملتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک تیسری حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے آج زمین کو لپیٹ دیا ہے، یعنی زمین کو مختصر کر دیا ہے اللہ نے، اور اللہ پاک نے مجھے مشرق سے مغرب تک جو ہے دکھلایا ہے جہاں جہاں اسلام کا حکم پہنچے گا، جہاں جہاں اسلام کی حکومت جو ہے پہنچے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو اسلام کا دین جو ہے وہ مشارق الارض و مغاربہا، پوری دنیا پہ اللہ کی رحمت سے پھیل جائے گا اور اسلام کا دین جو ہے وہ غالب آ جائے گا۔ تو اس میں زمین کا لپیٹا جانا جو ہے وہ بھی صحیح حدیث مبارک میں ثابت ہے۔ اور اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری مدد فرمائی ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ میں 1 مہینے کا سفر ابھی دور ہوتا ہوں اور اللہ میرا دبدبا اور رعب جو ہے کافروں کے دلوں میں پہلے ڈال دیتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر پہلے ہیبت طاری ہو جاتی۔ اس لیے ہمیشہ قاعدہ یہ ہے کہ محدثین کرام رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین اگر کوئی روایت ملے اور اس روایت کے اندر کوئی ذوق پایا جائے، یا اس روایت کے اندر کوئی راوی مجہول پایا جائے، یا اس روایت کے اندر کوئی راوی متہم بالوضع پایا جائے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ روایت سند تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس سند کا جو مضمون ہے، یعنی اس کا جو متن ہے، جو مفہوم ہے، جو مقصد ہے، کیا وہ دوسری حدیثوں سے ثابت ہو رہا ہے؟ اس لیے مفسر رحمہ اللہ تعالی علیہ اجمعین نے، ورنہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ اللہ نے انہیں اتنا بڑا عالم بنایا کہ وہ محدث بھی ہیں، وہ مفسر بھی ہیں، وہ مؤرخ بھی ہیں، اور دین کے بہت بڑے ماشاءاللہ ستون ہیں۔ تو جب وہ جانتے تھے کہ اس راوی پر جھوٹی حدیثیں گھڑنے کی تہمت بھی لگی ہوئی ہے، تو اس روایت کو نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نقل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ بھی چھوڑ دیتے۔ تو ان کے نقل کرنے میں یہ حکمتیں ہوتی ہیں کہ بھائی یہ روایت جو ہے اس میں تو ایک راوی متہم ہے، لیکن یہ مضمون ہمیں دوسری جگہ ملتا ہے۔ تو جب مضمون دوسری جگہ مل رہا ہو اور تائید ہو رہی ہو تو اسی بات سے پھر مسائل کو نقل کر دیا جاتا ہے۔ علماء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، محدثین عظام اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ انہوں نے حدیث کے فن میں بڑی محنت سے کام لیا ہے، اور ایک ایک واقعے پر انہیں جتنی حدیث مبارک ملی ہے اور جتنے طرق ملے ہیں، جتنے شواہد ملے ہیں، ان کو انہوں نے جمع کرنے کی پوری کوشش فرمائی ہے۔ تو اس لیے اس حدیث مبارک میں بھی اصل جو مقصد ہے وہ تو فضیلت ہے سورۃ قل ھو اللہ احد کی۔ تو لہذا ہر آدمی کوشش کرے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ اس سورت کو پڑھ سکے، چلتے ہوئے بیٹھتے ہوئے، کوئی پابندی کی بات ہی نہیں ہے۔ مقصد ہے آپ گھر جا رہے ہیں، آپ ڈیوٹی پہ ہیں، آپ ملازمت پہ ہیں، آپ نوکری پہ ہیں، جب یاد آئے پڑھ لیا، اور کوئی گننے کی بھی ضرورت نہیں۔ جب ہم نے اس کو پڑھنا ہی بغیر عادت کے ہے تو جب یاد آئے پڑھ لیا کرے، تو اس کے فضائل بے شمار ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنی حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں صرف سورۃ الاخلاص کی فضیلت کے اندر، اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بھی رکھے، کیونکہ جب تک عقیدہ توحید پہ نہیں ہوگا اس وقت تک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ابو فضل رحمۃ اللہ علیہ مزید حدیث نقل فرماتی ہیں طریق النخرا قال ابو یعلا حدثنا محمد بن ابراہیم الشامی ابو عبداللہ قال حدثنا عثمان بن حیثم مؤذن مسجد الجامع بالبصرہ عندي ان محمود بن عبد الله عطاء بن ابي ميمون عن انس رضي الله تعالى عنه قال نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعث معاوية بن معاوية الليثي فتحب ان تصلي عليه قال نعم فضرب بجناحه الارض
فلم تبق شجرة ولا أكمة إلا تزعزعت فرفع سريره فنظر إليه فكبر عليه وقلبه قلب صفان من الملائكة في كل صف 70,000 ملك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بمن على هذه المنزل من الله تعالى قال بحبه قل والله أحد قرانية ظاهرا وجاهيا قائما وقائدا وعلى كل حال. ورواه البيهقي من روایت عثمان بن الحیثم المؤذن وهب بن هلال عن عطاء بن میمونة عن انس وذكر وهذا هو الصواب. ووهب بن هلال قال ابو حاتم الرازي ليس بالمشهور وقد روي هذا من طرق اخرى تركنا اختصارا وكلها ضعيفة. جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے، یہ بھی ابو یعلا نے نقل فرمائی ہے لیکن سند دوسری ہے، عطاء ابن ابی میمونہ عن انس رضی اللہ تعالی. وہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آئے حضور کی خدمت میں اور انہوں نے آ کے خبر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ ابن معاویہ اللیثی، معاویہ ابن معاویہ اللیثی جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں، کیا آپ محبوب رکھتے ہیں کہ آپ اس پر جنازہ پڑھیں؟ حضور پاک نے فرمایا کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس پر جنازہ پڑھوں. کہتے ہیں وَضَرَبَ بِجَنَاحِهِ، انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر زمین پہ مارا، کوئی درخت کوئی ٹیلا نہ بچا کہ وہ بالکل برابر ہو گیا. اور وہ سریرہ، انہوں نے اس کے بعد اس کے جنازے کا جو سریر یعنی لکڑی وہ تخت تھا جس پہ جنازہ تھا اس کو اٹھا کے حضور کے سامنے کر دیا. فنظر، حضور پاک نے اس کے جنازے کو دیکھا، آپ نے امام بنے اور آپ کے پیچھے 2 صفیں فرشتوں کی کھڑی ہوئی. ایک صف کے اندر 70,000 فرشتہ تھا، دوسری صف کے اندر بھی 70,000 فرشتہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ جنازہ بھی پڑھا. اور پھر حضور پاک نے پوچھا کہ بمن علی ہذہ الدرجہ، جبریل علیہ السلام اس صحابی کو اتنا بڑا درجہ کس بات سے ملا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا حضور بحبہ قل هو اللہ احد، اس کو ہم سورۃ الاخلاص سے بڑی محبت تھی. یہ ہر وقت سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے، جاتے تھے تو پڑھ رہے ہیں، آتے تھے تو پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو پڑھ رہے ہیں. ان کو سورۃ الاخلاص کی محبت نے اس مرتبے پہ پہنچا دیا. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے اور طرق بھی ہیں، یعنی اور اسناد سے بھی اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے. وہ طرق جتنے ہیں سب ضعیف ہیں، لیکن جب سارے ضعیف اکٹھے ہو جائیں تو درجہ حسن تک حدیث پہنچ جاتی ہے. کیونکہ جب طرق زیادہ ہو جائیں کہ اس نے بھی روایت کیا، 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 تو چاہے سند کے اندر ضعف پایا جائے لیکن بعضها يقوي بعضا. اور یہی وہ مسئلہ ہے جو ائمہ کے نزدیک مابعد اختلاف ہے. جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور اہل حدیث علماء کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کہیں فوت ہو جائے تو اس کا نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا جائز ہے. یعنی ایک آدمی کسی ملک میں فوت ہو گیا، آپ یہاں اس کے لیے نماز جنازہ پڑھیں تو جائز ہے. اس کو کہتے ہیں نماز جنازہ غائبانہ، یعنی میت تو حاضر نہیں ہے، میت تو اپنے ملک میں وہی فوت ہو گیا، وہی دفن ہو گیا، لیکن اس کے لیے نماز جنازہ کسی دوسرے ملک میں یعنی غائب پہ پڑھنا جائز ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء کرام ان سب کے نزدیک جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواز کے قائل ہیں. جو قائل ہیں حضرات وہ اسی بات سے، اسی حدیث سے استدلال فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجاشی بادشاہ مر گیا تو اس کا جنازہ آپ نے مدینہ منورہ میں پڑھا، حالانکہ اس کی موت حبشہ میں آئی تھی اور وہ حبشہ میں مرا، حبشہ میں دفن ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں پڑھا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھی وہ جنازہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بطور خاص جبریل نے خبر دی اور پھر اس کی نعش جو ہے اس کو سامنے کیا گیا جیسے یہاں آ گیا. معاویہ ابن معاویہ اللیثی کے واقعے میں بھی
کہ جبریل علیہ السلام نے ان کے جنازے کو حضور کے سامنے کر دیا۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی وہ تو ایک خاص واقعے میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ خصوصی طور پہ جنازہ آپ کو دکھلا دیا گیا، اور اس کے علاوہ وہ فرماتے ہیں کہ یا آپ کوئی دوسرا واقعہ پیش کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی اطلاع کے کسی کا غائبانہ جنازہ پڑھا ہو، بلکہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ ایک عورت تھی جو حضور پاک کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی اور صفائی کر دیتی تھی، تو وہ بیچاری بیمار ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی اس بڑھیا کا کیا حال ہے، وہ بیچاری آتی تھی صفائی کرتی تھی، تو صحابہ نے کہا کہ حضرت وہ بیمار ہے، پر میں اچھا اگر اس بیچاری پہ موت آ جائے تو مجھے خبر کرے، میں اس کا جنازہ خود پڑھوں گا، کیونکہ وہ مسجد کی خادمہ ہے، تو مسجد کی خدمت کرنا جو ہے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ حضور خود جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اتفاق کی بات ایسی ہوئی کہ وہ بیچاری رات کو فوت ہو گئی۔ جب رات کو فوت ہوئی تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ اب حضور کو ہم بے آرام کریں، جنازے میں تو شریعت کا حکم ہے کہ جنازہ آئے کوئی مسلمان کھڑے ہو کے پڑھ لیں، تو اب اس کے لیے حضور کو جگانا جو ہے اور آپ کی نیند میں خلل ڈالنا، آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ بعض نے کہا بھی حضور نے فرمایا تھا، انہوں نے کہا محبت کا مقصد تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی، تو اس لیے ہمیں اطلاع نہیں کرنی چاہیے۔ جنازہ پڑھا اور اس بڑھیا کو انہوں نے دفن کر دیا۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی وہ بوڑھی عورت کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور وہ تو فوت ہو گئی۔ ہم نے فرمایا تو لما تو مجھے تم نے کیوں نہیں خبر کی؟ انہوں نے کہا حضور ہم نے آپ کے آرام کو پیش نظر رکھا کہ رات کا وقت ہے، آپ آرام میں ہیں، آپ نیند میں ہیں، اب آپ کو ہم جگائیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، چلو مجھے اس کی قبر بتلاؤ کہ کہاں تم نے دفن کیا۔ تو صحابہ پھر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر پر، تو حضور پاک نے پھر قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا۔ اس وجہ سے امام صاحب نے فرمایا کہ بھئی یہ تو مدینے کا قصہ تھا، حبشے کا بھی قصہ نہیں تھا، تو وہیں حضور پاک نے کھڑے ہو کے جنازہ نہیں پڑھا بلکہ آپ قبر تک تشریف لے گئے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث مبارک کو سامنے رکھا اور فرماتی ہیں کہ جنازہ جو ہے وہ حاضر پہ ہونا چاہیے۔ ویسے علماء نے البتہ یہ بالاتفاق لکھا ہے کہ مثلا جنازہ ہو گیا، ایک آدمی دفن ہو گیا اور اس کے کچھ دوست یا رشتے دار بعد میں پہنچے، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے جنازے میں شریک ہوتے، وہ اگر قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کر لیں تو جائے۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنازہ ایک وجہ سے تو نماز ہے، لیکن اصل میں یہ دعا ہے، کیونکہ اگر یہ نماز ہوتی تو نماز کے لیے حضور نے منع کیا ہے قبروں پر نماز پڑھنے سے کہ قبریں سامنے ہوں تو نماز نہ پڑھی جائے، لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ جنازہ دراصل دعا ہے، کیونکہ کوئی نماز ایسی نہیں جس میں رکوع اور سجود نہ ہو اور نماز کہلائے۔ ہر نماز کے اندر رکوع بھی ہوتا ہے اور سجود بھی ہوتا ہے، لیکن جنازے کے اندر نہ رکوع ہے، نہ سجود ہے، نہ تشہد ہے، نہ قعدہ ہے، اور صرف قیام ہی قیام ہے، اور اسی میں کھڑے کھڑے ہم سلام پھیر دیتے۔ اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے اور ان ائمہ کرام کے یہ اقوال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب پہ اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو منظور و مقبول فرمائیں۔ اس لیے فرماتی ہیں جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں اس کے ماشاءاللہ بقدر بهذا من طرق النخرج کے بہت سارے طریقے ہیں، ترکنا اختصارا، کہتا ہے میں نے چھوڑ دیے اختصار کے طور پہ کہ سارے طرق نقل نہ کروں، لیکن فرماتے ہیں کلھا ضعیفۃ، سارے طرق کے اندر کوئی نہ کوئی دو پایا جاتا ہے۔ حدیث نا کر بھی فتویٰ مان کو ابوذتین، اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک اور حدیث جس میں قل هو اللہ احد اور اس کے ساتھ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کی فضیلت بھی ساتھ آئی ہے، ذکر کر دیے۔ قال الامام محمد حدثنا ابو المغیرہ قال حدثنا معاذ بن رفاعہ قال حدثني علي بن يزيد عن القاسم بن ابي امامہ عن عقبة بن عامر قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نجاة المؤمن قال يا عقبة اخرس لسانك
وليسعك بيتك ابقى على خطيئتك. قال ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأني فأخذ بيدي فقال يا عقبة بن عامر ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم؟ قال قلت بلى جعلني الله فداك. قال فأقرأني قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم قال يا فلا تنسون ولا تبتلين حتى تكرهن. قال فما نسيتهن منذ قال لا تنسون وما بتلين قد تكرهن. قال ثم لقيت رسول الله فابتدأت فأخذت بيدي وقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بفضائل الأعمال. فقال يا وسل من قطعك وأعط من حرمك وأعرض عمن ظلمك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل فرماتے ہیں عقبہ بن عامر سے، وہ فرماتے ہیں کہ لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حضور پاک ملے تو فابتدأتہ، سب سے پہلے میں نے بات شروع اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیں بما نجات المومن، کہ ایک مومن جو ہے وہ نجات کیسے پائے گا، یعنی اللہ کے عذاب سے بچ جائے، نجات پا جائے، کامیاب ہو جائے، اس کی کامیابی کا مجھے طریقہ بتلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عقبہ، آپ نے فرمایا کہ اے عقبہ بن عامر اخرس لسانک، اپنی زبان کو گنگا کر لو، لیسعک بیتک، اپنے گھر تک اپنے آپ کو محدود کر لو، وابک علی خطیئتک، اور اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو رویا کرو اپنی خطا پر۔ یہ تین چیزیں حضور نے فرمائی۔ آپ اسی سے اندازہ فرما لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو حضور نے تعلیم دی کہ اپنی زبان جو ہے اس کو بند کرو۔ کیا مانا؟ کیونکہ آدمی جب بات کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی بات تو نکل جاتی ہے۔ آپ بیٹھیں گے دوستوں کے ساتھ باتیں کریں گے تو اس میں کئی جھوٹ بھی آ جائیں گے، کئی غلط باتیں بھی آ جائیں گی، لیکن اگر آپ خاموش بیٹھے رہیں گے تو آپ جھوٹ سے بھی بچ گئے، قصے کہانیوں سے بھی بچ گئے، غیبت سے بھی بچ گئے، گلے سے بھی بچ گئے۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا اپنے آپ کو گھر تک محدود رکھو، کہ حرم آ گیا گھر چلا گیا، گھر آ گیا حرم آ گیا، نماز پڑھی گھر چلے گئے، زیادہ باہر جاؤ گے پھرو گے تو حالات اور خراب۔ اپنے آپ کو محدود کرو، آدمی جتنی محدود ہوتا ہے اتنی محفوظ ہوتا ہے۔ اسی لیے محاورہ ہے نا سلامت فی الوحدہ، کہ جو سلامتی ڈھونڈنا چاہتا ہو بس وہ تنہائی اختیار ہے، جتنا علیحدہ رہے گا اتنی محفوظ رہے گا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں کہ جب نبوت کا زمانہ قریب آ رہا تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ، حدیث میں آتا ہے حبب الیہ الخلا، حضور کو تنہائی زیادہ محبوب ہو گئی تھی، یعنی آپ بالکل علیحدہ رہے، اور حتیٰ کہ حضور غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے مکہ چھوڑ کر، علیحدہ غار میں ہفتہ گزر گیا، 10 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، راشن ختم ہوا، گھر تشریف لے آئے، بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسرا راشن بندوبست کیا، تیار کیا، اپنی بیوی کے حقوق ادا فرمائے اور پھر اپنے پہاڑ میں تشریف لے گئے۔ تو یہ تنہائی جو ہے، یہ وحدہ جو ہے، اس کے اندر بڑی سلامت، اور خاص طور پہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں یہ بڑا دور فتن ہے، اس کے اندر بڑے ابتلاءات ہیں، بڑا فتنوں کا دور ہے۔ اس میں آدمی اپنے آپ کو جتنا مختصر کر سکے اتنا زیادہ محفوظ رہے گا، اور جتنا آدمی تعلقات کو پھیلائے گا، جتنی آدمی دوستی کو پھیلائے گا، جتنی آدمی اپنی معرفت کو پھیلائے گا اتنی مشکلات، پریشانیاں، اضطرابات اور مختلف مصیبتوں کا پھر شکار ہو جاتا ہے۔ فرمایا ولیسعک بیتک، اپنے گھر تک اپنے آپ کو لازم پکڑ لو، کیوں جب میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گا تو الحمدللہ فتنوں سے بچ جاؤں گا، اپنے گھر میں محدود رہوں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علی خطیئتک، اگر گناہ ہو جائے تو
تو گناہ پہ پھر اللہ کے آگے رویا کرو، فریاد کیا کرو، معافی مانگا کرو. کیوں؟ انسان ہے، گناہ تو ہوتا ہے. کون سا انسان ہے جس سے گناہ نہ ہو؟ اس لیے حضور نے فرمایا کلنا خطاؤن، فرمایا ہم سب گناہ کرنے والے ہیں. وخیر الخطاؤن التوابون، اور سب سے اچھے وہ ہوتے ہیں جن کو گناہ کے بعد توبہ کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے کہ اللہ کے دروازے میں گر جاتے ہیں اور پھر گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ندامت اختیار کرتے ہیں. تو اپنے گناہوں پر ندامت کرنا جو ہے، اچھا یہ معنی بھی نہ سمجھا کریں گے چلو گناہ بھی کرتے رہیں گے توبہ بھی کرتے رہیں گے، نا یہ معنی نہیں. معنی یہ ہے کہ خدا نہ کرے اگر کبھی گناہ ہو جائے، انسان خطا کار ہے، اس سے خطا ہو جاتی ہے، اگر ہو جائے تو پھر ان کو چین نہیں آتا، پھر رو رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں اور گڑگڑا رہے ہیں اور اللہ کے آگے ماتھے رگڑ رہے ہیں. صحابہ کا دیکھا نہیں کہ گناہ ہو جاتا تو دوڑے دوڑے حضور کی خدمت میں آئے، حضور کی خدمت میں آ جاتے. اب حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی، کتنے بڑے شان والا آدمی ہے، رمضان المبارک کی رات میں، دن میں نہیں، رمضان المبارک کی رات میں اپنی بیوی سے مل بیٹھے. اس زمانے میں رات کو نیند آ جائے تو ملنا منع تھا، سیدھے حضور کی خدمت، حالانکہ شریعت میں منع تھا. تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ رات کے لیے حلال ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. یعنی یہ مرتبہ تھا، اگر وہ گناہ کو چپ کر جاتے تو شاید یہ آیت بھی نہ اترتی اور قیامت تک مخلوق کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی. لیکن ان کے اخلاص کا یہ عالم تھا کہ ان کے دل سے جو تڑپ تھی اس پہ اللہ کو رحم آ گیا اور پوری امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آرام ہو گیا. اللہ نے فرمایا دن میں روزہ ہے تو روزے کی حالت میں ملنا جائز نہیں، اگر رات ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے ہم نے حلال کر دیا ہے بیویوں کا ملنا رمضان المبارک کی راتوں میں، اور جب تک رات باقی ہے کھانا بھی جائز، پینا بھی جائز، بیوی سے ملنا بھی جائز، تمام چیزیں حلال ہو گئی. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں چونکہ ایمان کامل تھا، ان سے اگر کبھی غلطی ہوتی تھی وہ فوراً آ جاتے تھے کہ حضور ہم ہلاک ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، ہم سے یہ غلطی ہو گئی، دنیا میں سزا مل جائے لیکن آخرت کی سزا سے ہم بچ جائیں. اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ اپنے ایمان کو پہچاننا ہو. حضور نے فرمایا ایمان کا پیمانہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے. صحابہ نے پوچھا حضور کیسے؟ فرمایا اگر گناہ ہو جائے تم سمجھو کہ مجھ پہ پہاڑ گر گیا ہے اور رو رہے ہو ہائے میں برباد ہو گیا، میں نے غلطی کی، میں نے خطا کی، میں نے حرام کا پیسہ کھا لیا، میں نے اللہ معاف فرمائے کوئی شراب پی لیا، کوئی گناہ کر لیا، غیبت کر لی، گیلا کر لیا، رو رہا ہے اور اپنے آپ کو ملامتیں کر رہا ہے کہ تم نے کیا بدبختی کی ہے. تو فرمایا کہ سمجھو تمہارے اندر ایمان قوی ہے. اور فرمایا اگر گناہ کرو اور ایسے خیال کرو جیسے ناک پہ مکھی بیٹھ گئی اور یوں کیا اڑا دی، خیال ہی کوئی نہیں، سمجھو ایمان ختم ہو گیا. یعنی جب گناہ کا احساس ہی مٹ جائے تو پھر سمجھو کہ اندر ایمان باقی نہیں ہے، ہم نام کے مسلمان ہیں ورنہ اسلام ہمارے اندر نہیں. اور اب تو یہ حالت ہے احساس کیا مٹ گیا، اب لوگ گناہ پہ فخر کرتے ہیں اور دوستوں کو بتلاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا، اور ہم فلاں ملک میں گئے تو یہ کیا اور فلاں ملک میں گئے تو یہ کیا اور فلاں ملک میں گئے تو یہ کیا. یعنی لوگ بتلاتے ہیں کہ میں نے کیسے بے وقوف بنا کے دھوکہ دیا، میں نے جناب فلاں آدمی کو کیسے لوٹ لیا، میں نے فلاں آدمی کو کیسے چکر چلایا، اس کو سمجھ ہی نہیں آیا. یعنی قابلیت کا اظہار کرتے ہیں. یہ مقام جو ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے، پر سمجھے کہ اللہ کی پکڑ آنے والی ہے، آ جائے کہ کل آئے، رات آئے کہ صبح آئے، کسی وقت آئے، پر سمجھے کہ پکڑ قریب ہے، عذاب کبھی قریب ہے، کسی وقت میری گرفت ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو عذاب سے بچائے. تو اب تین باتیں. ایک بات اپنی زبان کو یاد رکھو، اور یہ زبان بڑی خطرناک چیز ہے. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، میرے آقا سرکار مدینہ رحمت للعالمین
اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے مدنی پاک پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کی جو ضمانت مجھے دے دے، ایک زبان کی اور ایک اپنی شرمگاہ کی، کہ زبان کو بھی غلط استعمال نہیں کروں گا اور اپنی شرمگاہ کو بھی غلط استعمال نہیں کروں گا۔ فرمایا اس کا میں نبی جنت کا ضامن ہوں، فرمایا اس کی جنت کا میں ضامن ہوں۔ فرمایا من یضمن لی ما بین لحیی، کون ہے جو مجھے ضمانت دے، گارنٹی دے اپنی زبان کی اور اپنے شرمگاہوں کی، ان دو کو قابو کر لے تو فرمایا اضمن لہ الجنہ، اللہ کی رحمت سے اس کی جنت کا میں محمد عربی ذمہ دار ہو جاؤں۔ اسی لیے اندازہ فرمایا کہ زبان کتنی خطرناک، اسی لیے بادشاہ نے لکھا ہے نا جی کہ تاریخوں میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ ایک بکرا ذبح کرو، اس نے کہا بکرا ذبح ہو گیا، اس نے کہا اس کی جو سب سے بہترین بوٹی ہو وہ لے گیا، وہ زبان لے آیا۔ خیر بات ختم ہو گئی، اور کئی دنوں کے بعد پھر بادشاہ نے کہا اچھا پھر بکرا ذبح کرو، اس نے کہا اب اس کے اندر جو سب سے بدترین بوٹی ہو وہ لے آیا، وہ پھر زبان لے آیا۔ تو بادشاہ نے کہا عجیب آدمی ہو، بہترین بھی وہی ہے بدترین بھی، انہوں نے کہا حضرت یہی زبان تو ہے جو وزیر بنا دیتی، یہی ہے جو پھانسی پہ چڑھا دیتی، بہترین بھی یہی ہے اور بدترین بھی یہی ہے۔ کبھی زبان سے اچھا کلمہ نکل جائے تو وہی زبان آدمی کو کامیابی سے ہمکنار کر دیتی ہے، اور کبھی اسی زبان سے غلط کلمہ نکل جائے تو آدمی کو تباہی کے کنارے پہنچا دیتی۔ اسی طرح جیسے اور بزرگوں نے بھی ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ گزرے، دیکھا کہ ایک بڑا بوڑھا آدمی ہے، 90-95 سال کی عمر ہے، اور گڑھا کھود رہا ہے اور مٹی کھود رہا ہے اور درخت لگا رہا ہے اور محنت کر رہا ہے، سارے بدن پہ مٹی بھری ہوئی ہے، اور بوڑھا آدمی ہے، سفید داڑھی ہے، اور بادشاہ کو رحم آ گیا کہ اتنا بوڑھا آدمی یہ بیچارہ اتنی محنت کر رہا ہے۔ تو بادشاہ نے بلایا، انہوں نے کہا اللہ کے بندے تمہاری کیا عمر ہوگی؟ انہوں نے کہا حضرت 90 سال ہو گئے۔ اتنے بوڑھے ہو گئے ہو اللہ کے بندے، اور اتنی محنت کا کام کر رہے ہو، درخت لگا رہے ہیں، اور پھر یہ درخت جو ہے یہ کتنے عرصے کے بعد پھلے گا؟ تو اس نے کہا حضرت کم از کم 10 سال تو لگ جائیں گے۔ تو ہم نے فرمایا کہ بادشاہ نے کہا کہ جب یہ 10 سال کے بعد پھلے گا تم تو مر جاؤ گے، تو ایسی چیز کے لیے محنت کرنے کا کیا فائدہ ہے جو تمہیں نصیب بھی نہ ہو، جس کا پھل بھی تم نہ کھا سکو، اس کی تم محنت کر رہے ہو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں یہ محنت اس لیے کر رہا ہوں جو لوگوں نے پھل لگائے تھے میں کھاتا رہا، وہ قرضہ تو ادا کروں، میں لگاؤں گا تو لوگ کھائیں گے، جو لوگوں نے درخت لگائے تھے وہ میں کھاتا رہا ہوں، تو جو میں لگاؤں گا وہ لوگ کھاتے رہیں گے۔ اگر ہم یہی باتیں سوچ لیں تو پھر تو دنیا میں کوئی ایک درخت بھی نہ لگے۔ تو بادشاہ کو بات بڑی پسند آئی، اس نے حکم دیا کہ اس کو 10,000 دے دو۔ 10,000 انعام ملا، بادشاہ چلنے لگا، اس نے کہا ٹھہرو بادشاہ صاحب، ٹھہر گئے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا لوگوں کا درخت تو 10 سال کے بعد پھل لائے گا نا، میرا تو ابھی دے آیا۔ اس نے کہا لوگوں کا درخت جو ہے وہ تو 10 سال کے بعد جوان ہوگا اور پھل لائے گا، اور میرے درخت کا پھل تو مجھے ابھی مل گیا ہے کہ آپ نے مجھے 10,000 انعام دے دیے ہیں، تو پھل میں انعام ہی ملتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ بادشاہ خوش ہو گیا، اس نے کہا اور 10,000۔ بادشاہ نے دوسرا 10,000 روپیہ دے دیا، پھر چلے، اس نے کہا بادشاہ ٹھہرو۔ بادشاہ ٹھہر گیا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا لوگوں کے جو درخت ہیں سال میں 1 دفعہ پھلتے ہیں، میرا درخت 2 دفعہ پھل لے۔ بادشاہ نے کہا اس کو 10,000 اور دے دو، لیکن اب بات کوئی نہ کرنا، میں تمہاری زبان کا کوئی بدلہ ادا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا تمہیں اللہ نے ایسی بولنے کی صلاحیتیں دی ہے کہ میں تمہارا اس کے عوض میں کوئی بدل نہیں ادا کر سکتا۔ تو یہی زبان جو ہے آدمی کے لیے باعث کامیابی بنتی ہے، اور یہی زبان جو ہے آدمی کے لیے باعث ہلاکت بن جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کو بڑی صلاحیتیں بخشی، جیسے کہ حجاج ابن یوسف جیسے ظالم اور جابر آدمی کے سامنے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو اس نے پوچھا کہ حضرت آپ کی میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ اب مجلس لگی ہوئی ہے اور مجلس والے سب کانپ رہے ہیں کہ یہ تو ظالم ہے، اور حضرت حسن بصری نے حق کا کلمہ ضرور کہنا ہے، اور اس کو حق برداشت ہی نہیں ہوتا، یہ بدبخت فوراً قتل کر دے گا۔
تو سب کام رہے. حضرت نے فرمایا ماشاءاللہ تم انت عادل قاسط. اور اس نے کہا اچھا. سب لوگ خوش ہو گئے کہ بھئی بڑا اچھا کلمہ کہا حضرت نے کہ انت عادل قاسط، بڑے عدل والے ہو، انصاف والے ہو. تو خوش ہو گیا اور حضرت بھی چلے گئے. تو جب چلے گئے تو اس نے اپنے مشیروں سے کہا، انہوں نے کہا پتہ ہے سمجھا ہے حضرت نے کیا کہا ہے مجھے؟ انہوں نے کہا جی اس نے یہی کہا ہے کہ آپ عادل ہیں اور آپ انصاف والے. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا ہے تم کافر بھی ہو اور ظالم بھی ہو. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا قرآن میں نہیں آتا محمد ربہم یعدلون. تو اس نے عادل عدل سے نہیں کہا، یعدلون راستے سے مڑنے والے، ہٹنے والے. اس نے کہا تم عادل ہو، حق سے ہٹنے والے ہو. اور قاسط اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، جو ظالم ہوتی ہیں وہ قیامت میں جہنم کی لکڑیاں بنیں گے. اس نے کہا تم قاسط ہو. یہ مقسط سے نہیں ہے کہ ان اللہ یحب المقسطین. یہی لفظ عدل میں بھی آتا ہے، ظلم میں بھی آتا ہے. اس نے مجھے کہا تم کافر بھی ہو اور ظالم بھی ہو. تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت تم نے تو سمجھ لیا تھا، پھر اس کو سزا کیوں نہیں دی اس وقت؟ تو اس نے کہا میں سب کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر دیتا، یعنی ایک اور بے وقوفی کرتا. میں تو اس کی بات کو سمجھ چکا تھا لیکن میں چپ کر گیا کہ تمہیں تو سمجھ نہیں آئی تھی نا. اگر اس وقت میں یہ بات واضح کر دیتا پھر تو سب کو سمجھ آ جاتی تو میری اور بے عزتی ہو جاتی. تو میں نے اپنی عزت کو بھی بچا دیا، اس کو بھی معاف کر دیا، لیکن بعد میں سمجھ گیا کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ انت عادل قاسط. تو یہ زبان جو ہے، اسی زبان کی وجہ سے آدمی کبھی ایسی ایسی کامیابیوں پہ پہنچتا ہے کہ جس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. بس لیکن شرط یہ ہے کہ زبان صحیح استعمال. اب دیکھیں نا، اسی زبان سے آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسی زبان سے گالی دینا شروع کر دو، اسی زبان سے گلہ کرنا شروع کر دو، اسی زبان سے غیبت شروع کر دو، اسی زبان سے تم اپنی بیوی سے بات کرو تو اجر ہے اور غیر سے بات کرو تو گناہ ہے. تو لہذا آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو رکھو، اپنے آپ کو محدود رکھو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو. یہ رونا جو ہے بڑی نعمت ہے. دعا کرو اللہ آپ نے اپنی خشیت کے تحت رونا نصیب فرما دو. لیکن جب دلوں پہ میل آ جاتا ہے نا جی، زنگ آ جاتا ہے تو رونا نہیں آتا. یاد رکھیں پھر آنسو نہیں بہتے. آنسو تب بہتے ہیں جب دل صاف ہو جائے، دل کا زنگار اتر جائے. اگر دلوں پہ زنگ لگا ہوا ہے تو اس کے اوپر جو چیز ڈالیں گے اوپر سے چلی جائے گی نا. اب دیکھیں نا جی یہاں کوئی رنگ لگ جائے، رنگ لگ جائے تو پانی تو اوپر سے بہ جائے گا نا، نیچے تو جائے گا ہی. اسی طرح جب دلوں پر زنگار لگ جاتے ہیں، کلا بل ران علی قلوبہم ختم اللہ علی قلوبہم طبع اللہ علی قلوبہم، پھر آنکھیں جو ہے وہ رونے سے محروم ہو جاتی ہیں. اور ان زنگار کا علاج کیا ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھا کریں، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں، اور تنہائی میں بیٹھ کر، علیحدگی میں بیٹھ کر، گھر کے اندر کمرہ بند کر کے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، استغفار پڑھیں اور اپنے گناہوں پہ غور کریں کہ میں نے کیا کیا اور اللہ کی نعمتیں مجھ پہ کیسی ہیں، اللہ مجھے کیا کیا دے رہے ہیں اور میں کیا کیا کر رہا ہوں. اللہ نے مجھے انسان بنایا، وہ چاہتے تو مجھے بندر بنا دیتے، وہ چاہتے تو مجھے کتا بنا دیتے، وہ چاہتے تو مجھے خنزیر بنا دیتے. وہ تو قادر ہیں، اس نے انسان بنا دیا. اللہ نے مجھے آنکھیں دے دی، وہ چاہتے تو مجھے اندھا کر دیتے. اللہ نے مجھے ٹانگیں دے دی، وہ چاہتے تو مجھے لنگڑا کر دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عقل دے دی، وہ چاہتے تو مجھے پاگل کر دیتے. اللہ نے مجھے زبان دے دی، وہ چاہتے تو مجھے گونگا کر دیتے. اللہ نے مجھے سننے کی طاقت دے دی، وہ چاہتے تو مجھے بہرا کر دیتے. ان چیزوں پہ غور کریں اور پھر دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. پھر اپنے گناہوں پہ غور کریں کہ میں نے آج نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، میں فجر کی نماز کے لیے کب اٹھا ہوں، میں ظہر کی نماز کے لیے کب گیا ہوں، میں نے عصر کی نماز کیسے ادا کی ہے، میں نے مغرب کی نماز کیسے ادا کی ہے، میں نے عشاء کی نماز کیسے ادا کی ہے، میں نے آج سارے دن میں جھوٹ کتنے بولے ہیں اور سچ کتنے بولے ہیں، میں نے آج سارے دن میں نافرمانیاں کتنی کی ہیں اور فرما برداریاں کتنی کی ہیں. اسی میں جب بیٹھ کے غور کرو گے، استغفار پڑھو گے، چند دنوں کے اندر دلوں کا زنگ جو ہے وہ اتر جاتا ہے اور پھر دل لگ جاتا ہے اللہ کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اور میرے دلوں کو بھی صاف فرمائے.
اب فرماتے ہیں حضرت عقبہ حضور نے یہ 3 باتیں بتلا دی، پھر حضور تشریف لے گئے، کہتے ہیں ثم لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دوبارہ میری ملاقات ہوئی حضور پاک کے ساتھ، فابتدأنی فاخذ بیدی، اب حضور نے جلدی فرما لی، ابتدا کر دی، میرا ہاتھ بھی پکڑ لیا، پہلے دفعہ تو میں نے پوچھا تھا، اب حضور نے مجھے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ اے عقبہ، میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا دیکھو علمک خیر ثلاث سور، میں تمہیں 3 صورتیں ایسی بتلاتا ہوں جن کو اللہ نے تورات میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن میں نازل فرمایا، لیکن یاد رکھو یہ معنی نہیں کہ انجیل میں اسی طرح ہے یا زبور میں اسی طرح ہے، تورات میں اسی طرح ہے نا، معنی یہ ہے کہ انہی صورتوں کا مضمون تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، اصل تو یہ قرآن میں ہے، یہ کلام اللہ ہے، لیکن اس کا مفہوم جو ہے اور اس کا مقصد جو ہے، اس کا مغز جو ہے وہ صورتوں کے اندر بھی موجود ہے۔ میں نے کہا حضور بتلائیں وہ کون سی صورتیں ہیں؟ حضور پاک نے سورۃ قل هو اللہ احد پڑھی، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق، اس کے بعد قل اعوذ برب الناس۔ آپ نے فرمایا عقبہ یہ 3 صورتیں ہیں، ان 3 صورتوں کو یاد کر لو اچھی طرح سے، اور فرمایا یاد رکھو لا تنسہن، ان کو کبھی نہ بھولنا، یہ 3 صورتیں یاد رکھو، ان کو کبھی نہ بھولانا، ولا تبت لیلۃ حتی تقرأہن، اور کوئی رات تجھ پہ ایسی نہ گزرے کہ یہ 3 صورتیں ضرور پڑھا کرو، یعنی کم از کم ایک دفعہ تو ضرور پڑھا کرو۔ حضرت عقبہ فرماتے ہیں فما نسیتہن منذ قال لا تنسونا، کہتے ہیں میں اس دن کے بعد پھر کبھی نہیں بھولا، کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ میں نے نہ پڑھا ہو۔ کہتے ہیں اس کے بعد جناب ثم لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد میں پھر حضور پاک کو ملا تو میں نے پھر سوال کیا، اب میں نے پھر جلدی کی، فاخذت بیدہ، میں نے حضور پاک کے ہاتھ مبارک کو بھی پکڑ لیا اور میں نے کہا حضور مجھے بتائیں کہ سب سے بہتر افضل اعمال کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سلمن قطعک، تم اس سے جوڑا کرو جو تم سے توڑے، یعنی ایک رشتہ دار ہے وہ رشتے توڑ رہا ہے، اسی سے تم جوڑنے کی کوشش کرو، کیوں جو آدمی رشتہ جوڑ رہا اس سے تو ہر کوئی جوڑتا ہے نا۔ اب آپ مجھے کہیں حضرت مولوی صاحب تو میں بھی کہوں گا جناب خیریت ہے، حاجی صاحب مزاج کا خیر ہے، کمال تو تب ہوتا ہے کہ آپ مجھے گالی دیں اور میں کہوں جناب کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، چلو آپ خوش ہو جائیں کوئی بات نہیں۔ اصل کمال یہی ہے کہ رشتہ دار رشتہ توڑے تم جوڑنے کی کوشش کرو، وہ تم کو کاٹ رہا ہے تم جوڑ رہے، اور فرمایا کہ تم اس پہ رحم کرو جو تجھ پہ ظلم کرے، ورنہ جو رحم کرے اس پہ تو ہر آدمی رحم کرتا ہے۔ کمال تو تب ہے کہ وہ زیادتی کرے اور تم بھلائی کرو، وہ تم کو نقصان پہنچائے اور تم فائدہ پہنچاؤ۔ فرمایا سلمن قطعک وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، اور تم اس کو دو جو تمہیں محروم کرے، یعنی اس نے تو کوشش کی کہ تمہارا رزق نہ ملے، تمہاری نوکری ختم ہو جائے، تمہاری نوکری تنخواہ کم ہو جائے، تم کوشش کر رہے ہو کہ اس کی تنخواہ بڑھ جائے، اس کو نوکری مل جائے، اس کا کام ہو جائے، اس کا بھلا ہو جائے۔ فرمایا یہ فضائل اعمال ہیں، ان 3 چیزوں پر بھی عمل کیا کرو۔ روى الترمذي بعده بالزهد من حديث عبد الله بن علي بن يزيد فقال هذا حديث حسن، وقد رواه احمد بن طريق اخر حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا ابن عباس عن سيد بن عبد الرحمن الخزرمي عن فرد بن مجاهد اللخمي عن عقبة بن عامر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذکر مثله سوا، انہوں نے سند کے ساتھ اسی طرح کی روایت نقل فرمائی ہے، تفرد به احمد حدیث آخر فی الاستشفاء بهن، قال البخاری رحمہ اللہ عنہ قتیبہ قال حدثنا نقیل عن ابن شهاب عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اوى الى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات وهكذا رواه أهل السنن من حديث عقيل به۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
جب رات کو تشریف لے آتے اپنے بستر پر اور نیند کا آپ ارادہ فرماتے، آپ اپنے ہاتھوں کو یوں جمع کر لیتے، ہاتھوں کو جمع کرنے کے بعد آپ قل هو اللہ احد پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے، قل اعوذ برب الناس پڑھنے کے بعد دم کر دیتے، پھونک دیتے تھے، نفس فی، یعنی آپ پھونک دیتے، اور پھونکنے کے بعد اپنے سارے بدن پر جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیرتے، اور اسی طرح 3 دفعہ فرماتے، یعنی اور اس میں یہ بھی ہے کہ یبدأ، سب سے پہلے جب آپ پھونک مارتے تو اپنے سر سے اور اپنے چہرے سے اور اپنے اگلے بدن کے حصے سے، اور اس کے بعد پھر صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں تک بھی اپنا ہاتھ پہنچ سکتا ہے سارے بدن پر پھیر دیتے۔ اس لیے ہر آدمی، یہ صحیح حدیث مبارک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، رات کو لیٹنے سے پہلے اگر یہ 3 صورتیں پڑھ لے اور اسی طرح جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے فتنوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ جادو کرنے والوں کے جادو سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما لیتے۔ تو اور یہ حضور کا عمل مبارک ایسا تھا کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی آخری بیماری مبارک تھی، جس بیماری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو اس کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرماتی ہے کہ میں پڑھ کے حضور کے ہاتھوں میں دم کر دیتی تھی اور حضور کا ہاتھ پکڑ کے پھیر دیتی تھی جہاں تک ہاتھ جا سکتا، یعنی اس وقت بھی حضور پاک نے ان صورتوں کا نہیں چھوڑا، اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ پڑھنے کی توفیق دے، ورنہ یہ 3 صورتیں پڑھنا جو ہے کون سا مشکل مسئلہ ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ ہر آدمی کوشش کرے اور سب سے پہلے اپنے چہرے سے، سر سے، یا سر سے شروع کرے، چہرے سے اور اگلے حصے میں، جو کہ حضور اسی طرح پر اگلے بدن پہ آپ پہلے ہاتھ پھیر، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر باقی بدن مبارک پہ ہاتھ پھیر۔ اس طرح پڑھنا اور پھیرنا جو ہے یہ سنت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم۔ اچھا جی، ایک آدمی نے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھائی اور پھر قسم جو ہے اس نے توڑ دی، یعنی پوری نہیں کی، اب وہ کفارہ ادا کرے۔ قسم کا کفارہ یہ ہوتا ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلا دے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا، ایک ایک کر کے کھلا دیا، ایک آدمی کو 10 دن کھلا دے، جیسے مرضی ہو، جیسے اس کو آسانی ہو جائے، اور آئندہ کوشش کرے کہ قسم نہ اٹھائے، اگر اٹھائے تو پوری کرے۔ یہ نہیں کہ روزانہ ایک کھیل بنا لیا، قسم اٹھا لی توڑ ڈالی، قسم اٹھا لی اور توڑ ڈالی، قسم ایسی چیز نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں مسجدوں پر یا اللہ بھی لکھتے ہیں اور یا محمد بھی لکھتے ہیں، اور اندر روضہ شریف کا فوٹو بھی لگا دیتے ہیں۔ بھئی گزارش یہ ہے، سب سے پہلے تو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر لکھا جائے تو پھر یا حرف ندا ہے، اللہ کے ساتھ تو آپ لگا سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ حرف ندا کسی کے ساتھ نہیں لگا سکتے، یا تو آپ صرف لکھیں اللہ اور آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ لکھا کریں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو آپ کا محبت بھی پوری ہو گئی اور کلمہ مبارک بھی پورا ہو گیا اور حضور پاک کا نام مبارک بھی آ گیا۔ لیکن یا اللہ یا ندا ہے، جس یا سے اللہ کو پکار رہے ہو اسی یا سے نبی کو پکار رہے ہو، تو یہی تو شرک ہے۔ اور کیا شرک ہوتا ہے؟ اسی کا نام تو شرک ہے۔ لہذا ندا خالص اللہ کے لیے ہے، استغاثہ خالص اللہ کے لیے ہے۔ اب وہی جھگڑا پڑا کہ پہلے لکھتے تھے یا اللہ یا محمد، اب جناب ہماری ملنگ برادری ہے، انہوں نے یا علی لکھ دیا۔ اب جب انہوں نے یا علی لکھ دیا تو ہمارے دوسرے آگے انہوں نے آگے یا غوث العظم بھی لکھ دیا، تیسرے آگے انہوں نے یا پیر دستگیر بھی لکھ دیا۔ کوئی پنجواں پیدا ہو جائے گا تو وہ تمہیں بھی لکھ دے گا یا فلان، تو کوئی ایسی بات نہیں۔ تو یہ تو پھر دین نہ رہا، مذاق بن گئی نا نعوذ باللہ، کہ سب کے ساتھ ہم نے حرف ندا لگانا شروع کر دیا، اور ندا صرف اللہ سے ہو سکتی ہے اور کسی غیر سے نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں ایسی مسجدوں میں نماز پڑھنی جائز ہے کہ نہیں؟ نماز تو جائز ہے،
نماز کا تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسے امام کے پیچھے جائز نہیں ہے۔ مسجد کا کیا قصور ہے؟ مسجد نے خود لکھا ہے، مسجد لکھنا جانتی ہے۔ مسجد تو ایک عبادت کی جگہ ہے، لیکن علماء نے یہی لکھا ہے کہ اگر بدعات و منکرات ہوتے ہوں تو وہاں سے نکل جائے۔ جیسے کہ حضرت ابن عباس نابینا ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مسجد میں تشریف لے گئے نماز پڑھنے کے لیے، تو نماز کے بعد وہ امام صاحب بیٹھ گئے اور مقتدی بھی بیٹھ گئے، اور انہوں نے زور زور سے ذکر کرنا شروع کر دیا۔ تو اپنے عباس نے پوچھا بھی یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک آدمی ذکر کر رہا ہے، باقی سارے کرا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مارعینا فی زمانے رسول اللہ، حضور کے زمانے میں تو ہم نے یہ طریقہ نہیں دیکھا، فرمایا فخرج من هذه المسجد، فرمایا اپنے ہاتھ پکڑنے والے کو جلدی جلدی مجھے پکڑو، نکالو مجھے اس مسجد سے۔ یہ لوگ تو خامخواہ بدعات کر رہے ہیں، اور ہم اگر بیٹھیں گے تو بدعت والوں کی تائید ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، کوشش کیا کریں کہ ایسے اہل بدعت لوگوں کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں۔ بھائی اتنا بڑا خط جو میں لکھوں تو اب کیا کریں؟ کہتا ہے جی کہ حجر اسود چومنے کے وقت ایک طرف مرد زور لگا رہے ہوتے ہیں، ایک طرف عورتیں زور لگا رہی ہوتی ہیں، تو یہ تو ہر آدمی اپنی عورتوں کو خود سمجھائے، مولوی مکی کیا کر لے گا؟ بھائی جن کی عورتیں ہیں آخر ان کے مرد بھی تو ساتھ آتے ہیں نا، وہ ان کو سمجھائے کہ بھی دور سے اشارہ کرو وہی ثواب ہے، دھکے کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مردوں کے ساتھ زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ باقی ہم جتنا روکتے رہیں یہ ہوتا آیا ہے، ہوتا جائے گا، کوشش کیا کرو سمجھانے کی، باقی کوئی مانے گا نہیں، کیونکہ یہ جگہ ہی ایسی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میرے کپڑے پھٹ جاتے تھے پھر بھی میں نہیں چھوڑتا تھا پوچھا دینا، یعنی اتنا رش ہوتا تھا کہ لوگ لڑ رہے ہیں اور میرے کپڑے پھاڑ دیتے تھے، لیکن میں پھر بھی نہیں چھوڑتا۔ تو یہ تو بہرحال ہوتا رہے گا، لیکن شرعاً سمجھاتے رہیں آپ کی عورتیں ایسا نہ کریں۔ میں مسجد میں رہتا ہوں اور اللہ کا دین بیان کرتا ہوں، جب ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مولوی توحید والا ہے تو میری وہ تنخواہ بھی کھا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ اور راستے سے دے دے گا، تم لگے رہو اللہ کی توحید بیان کیا کرو، ڈرو نہیں، اللہ کے خزانے رزق کے اللہ کے ہاتھ میں، بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایک طرف سے کوئی کھا جائے گا، دوسری طرف سے اللہ دروازے کھول دے گا۔ سوموار اور جمعرات کی فضیلت آئی ہے، ہاں ٹھیک ہے، روزے کا بھی اجازت ہے۔ سنت نماز کی نیت ہوئی کہ 4 رکعت مثلا سنت نماز ادا کے لیے طریقہ حضور محمد مصطفیٰ۔ کہتے ہیں مجھے آپ سے محبت ہے اور آپ اپنے آپ کو کبھی جاہل کہہ دیتے، کوئی بات نہیں ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، بہرحال یہ انسان میں وہ غلط نہیں کہتا، حقیقت بات ہے، آپ کی محبت کا بہرحال میں شکر گزار ہوں، اور میں جو کچھ ہوں میں اس سے بھی زیادہ کرتا ہوں، دعا کریں اللہ اچھا بنا دے۔ اگر اس کو پینشن ملتی ہے اور اس سے اس کے بچے ہیں ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے، اور کیا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ بالکل زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ ایک اصولی بات یاد رکھیں، مثلا ایک آدمی کی 5000 تنخواہ ہے، لیکن اس کے بیوی بچے اور خرچہ اتنا ہے کہ 5000 کے بعد بھی اس کے پاس کچھ نہیں بچتا، تو یہ نہیں کہیں گے ہم کے 5000 چونکہ تنخواہ ہے زکوٰۃ، یہ اس کا بچتا کچھ نہیں۔ 5000 اگر تنخواہ ہے لیکن بیوی ہے، بچے ہیں، مکان ہے، کرایہ ہے، کپڑا ہے، سال ہے، اسی طرح اگر 1000 تنخواہ ہے لیکن اس کو پوری نہیں ہوتی، وہ محتاج ہے، بالکل زکوٰۃ کا حقدار ہے۔ اور پھر تو بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، صرف زکوٰۃ جو ہے باپ کے لیے نہیں ہوتی، باپ بیٹے کو نہ دے اور بیٹا باپ کو نہ دے، کیونکہ باپ پر اولاد کا خرچہ واجب ہے۔ اگر اولاد چھوٹی ہے تو باپ نے ان پر خود بخود خرچ کرنا ہے، جب ان کا خرچہ تمہارے ذمہ ہے تو زکوٰۃ کا کیا معنی؟ اور اسی طرح اگر باپ غریب ہے اور اولاد امیر ہو گئی تو اولاد کے ذمہ ہے کہ باپ کا خرچ برداشت کرے، ان کے ذمہ شرعاً لازم ہے، بلکہ پوری جائیداد اگر چاہے تو باپ لے سکتا ہے، انت ومالک لابیک کا۔ اس لیے باپ اور بیٹے کے لیے نہیں ہوتی، باقی بھائی ہے، بہن ہے اور رشتے دار ہیں، ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اور ان کو زکوٰۃ دینے میں زیادہ ثواب ہے۔ آتِ ذی القربى حقہ والمسکین، اللہ نے فرمایا کہ وہاں جو ہے جو تمہارے ذوی القربیٰ ہیں، جو تمہارے رشتے دار ہیں،
ان کو جب تم خیرات دیتے ہو تو دو ثواب ہوتے ہیں، ایک خیرات کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا ثواب، اور دوسرا یہ ہے کہ تمہاری زکات صحیح جگہ پہ خرچ ہوتی ہے، کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ میرا بھائی ہے، میرا بھتیجا ہے، میرا چاچا ہے، میرا عزیز ہے اور غریب ہے، اس کا تو تمہیں پورا پتا ہے نا، گھریلو حالات کا بھی، ماحول کا بھی، اخراجات کا بھی۔ اور ایک آدمی ہے مثلاً بظاہر تمہارے سامنے ہاتھ بھی باندھا ہوا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے اور گھر میں اس کے ہزاروں ریال پڑے، ایسے آدمی کو زکات دینے کا کیا فائدہ؟ تو لہٰذا تم اپنے بھائی کی زکات سے مدد کرو اور ضرور اس کی امداد کرنی چاہیے ایسے آدمی کی۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو زکات دیں وہ ناراض ہو جائے، نہ بتائیں، آپ دل میں نیت کر لیں، اس کو نہ بتائیں، کوئی ضروری ہے کہ آپ اس کو سنوا کر دیں کہ یہ زکات لو، تم اپنے دل میں نیت کر لو، باقی اس کو دینے میں، اس کی مدد کرنے میں آپ اس کو پیسے بھی دے سکتے ہیں، آپ مثلا راشن خرید کر کے زکات سے بھی دے سکتے ہیں، آپ اس کے بچوں کے لیے کپڑا خرید کر کے بھی دے سکتے ہیں، اور بتانے کی بھی کوئی ضرورت ہے۔ خواہ وہ بیچارہ دل میں محسوس کرے کہ دیکھو میں جب کماتا تھا تو ٹھیک تھا، اب میں آپ معذور ہو گیا ہوں تو مجھے زکات دینے کے لیے بھائی آتے، تو نہ بتائیں تو کوئی بات۔ میری بیوی پاکستان سے احرام باندھ کر جب جدے پہنچی تو میرے بھائی سے اس نے گلے ملی، تو آپ کے بھائی سے گلے کیوں ملی؟ بیوی تمہاری ہے، بدبخت ملتی تمہارے بھائی کو ہے۔ عجیب آدمی ہو، اتنا بے غیرت آدمی کو کیا مسئلہ بتایا جائے کہ بیوی تمہاری ہے، تمہارے بھائی کو گلے مل رہی ہے۔ انا للہ و انا، وہ توبہ بھی کرے، استغفار بھی کرے، اور ایسے بھائی کو تو کبھی دیکھنے کی اجازت، تمہارے بھائی کا کیا تعلق ہے؟ حضور پاک سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ دیور اگر گھر میں، آپ نے فرمایا دیور تو موت ہوتا ہے، آپ نے فرمایا سب سے بڑی بربادی تو وہی دیور ہوتے ہیں جو ہر وقت گھر میں آتے ہیں جاتے ہیں، روک بھی نہیں سکتا، اس سے تو شیطان پڑتا ہے کہ جائے کہ گلے میں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ توبہ کریں، استغفار کریں، آئندہ ایسے بھائی کو بھی گھر میں نہ، اچھا بھائی ہے تمہارا بھائی ہے، ملتا تمہاری بیوی کو، تمہیں بھی کبھی گلے لگا کے ملا ہے جب آئے ہو، اور وہ احرام میں ہے، بدبختی کا کیا کرے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتا ہے میری بیوی بہت قسمیں کھاتی ہے دن میں اور پھر توڑ دیتی ہے، تو ان کا کیا ہوگا؟ بہرحال توبہ کرے، استغفار کرے، اور یہ جو گھر میں ہوتا ہے نا عام طور پہ آدمی کہتے ہیں لا واللہ بلا واللہ، یہ قسم ہوتی نہیں، قسم وہ ہوتی ہے جو عزم اور جزم کے ساتھ کسی کام پہ کھائی ہے۔ یہ عورتوں کی قسمیں تو دن میں 1,00,000 قسم ہوتی ہے، عورتوں کو جھوٹی قسمیں اور جھوٹے آنسو بہانا ہی آتا ہے، اور آتا کیا ہے؟ دو ہی تو ان کے پاس فن ہے جو مردوں کو غلام بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا الہ العالمین عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا الہ العالمین عالم اسلام سے اپنے عذاب رفع فرما، یا اللہ دعا کریں مصر پہ بھی بڑا عذاب آیا، اللہ رفع فرما لے، اللہ غریب جو لوگ فوت ہو گئے ان پہ رحمت فرمائے، پسماندگان کو صبر عطا فرمائے، یا اللہ ان کے نقصانات بھی اپنے خزانہ غیب سے پورے فرما، پاکستان کے سیلاب زدہ لوگوں کے نقصان